سامعین ناظرین، ہیڈ انجریز کے بارے میں ہم آپ کو معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہیڈ انجریز کے مسائل بہت سیویئر قسم کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی معلومات ہونا اور ان سے بچنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اپنی فیملی کو ان مسائل سے بچانے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو سن کر اپنی معلومات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دماغ کی چوٹ چولہے ہلا سکتی ہے۔ جلد ہوش آ جانے سے صحت یابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو علامات اور نشانیاں بتائیں گے، یعنی دماغ پر جو ایکسیڈنٹل انجریز ہوتی ہیں، ہیڈ انجریز ہوتی ہیں، اس کی علامات اور نشانیاں کس قسم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ضرب خواہ دماغ کے کسی حصے پر پڑی ہو، فوری رد عمل بے ہوشی ہوتا ہے، یعنی کہ مریض کوما میں یا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کا دورانیہ جتنا مختصر ہو، مریض جتنی جلدی ہوش میں آ جائے، اس کی صحت یابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اس امر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ دماغ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اگر کسی مستقل معذوری کا خدشہ نہیں ہے، ہوش میں آنے کے بعد اکثر مریض سر درد یا سر چکرانے کی شکایت کرتے ہیں۔ نہ رکنے والی متلی یا قے، وومیٹنگ، نوزیا، سیدھا کھڑے ہونے اور توازن قائم رکھنے میں مشکل، بینائی میں دھندلاہٹ یا ایک کے دو نظر آنا، کانوں میں گھنٹیوں کی آواز یا گفتگو کے مشکل، گفتگو میں بات کرنے میں مشکلات پیدا ہونا، زبان میں لکنت بھی عام شکایات ہیں۔ ناسمجھ افراد اپنے مریض کو نشے کے زیر اثر سمجھ کر نظر انداز کر سکتے ہیں، اور اسی اہم مقام پر طبی مدد نہ ملنے سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مریض کے عضلات میں ہم آہنگی ختم ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ اس سے کہیں کہ اپنی ناک کو چھو کر دکھائیں، تو اس کا ہاتھ یا انگلی ناک کے بجائے آنکھ یا پیشانی کو چھوئے گی۔ حافظہ عارضی یا مستقل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ حافظے کا یعنی کہ میموری لاس جو ہے، بعض ہیڈ انجریز میں بہت شدید ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بہت ساری فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ہیرو یا کوئی بھی اداکار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی میموری لاس ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے حادثات آپ نے مختلف یعنی کہ فلموں میں دیکھے ہوں گے، لیکن یہ واقعی یعنی کہ جب ہیڈ انجری ہو تو بعض دفعہ میموری لاس ہو سکتا ہے۔ نہ اسے اپنا نام اور پتہ یاد ہوتا ہے، بلکہ شاید وہ اپنی عزیز رشتہ داروں کو پہچاننے سے بھی قاصر ہو جائیں گے۔ بعد ازاں دیر آید اثرات میں شخصیت اور کردار میں یکسر تبدیلی ممکن ہے۔ حادثے سے پہلے انتہائی خوش لباس شخص بعد میں اپنے لباس حتیٰ کہ جسمانی صفائی سے بھی لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ معتدل مزاج شخص روز اپنے گھر میں یا پڑوسیوں سے لڑتا جھگڑتا نظر آئے گا۔ شائستہ اور حفظ مراتب کا خیال رکھنے والا غیر مہذب اور بد لحاظ بد زبان ہو سکتا ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی بچوں کی طرح چھین جھپٹ کر کھانے کی کوشش، اس فکر سے مبرہ کہ کھانا منہ تک پہنچ رہا ہے یا کپڑوں پر گر رہا ہے، واضح رہے کہ تمام علامات دماغ کی خلیوں اور مراکز میں تبدیلی یا ان کے نقصان کے باعث ہوتی ہیں۔ اس میں مریض کا کوئی شعوری عمل و دخل نہیں ہوتا، یعنی کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مریض کو سنبھال رہے ہیں یا مریض جن کے انڈر سپرویژن ہے، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ذہنی چوٹ کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو چینجز اس کے رویے میں مریض کے رویے میں آئی ہیں، وہ اس کی ذہنی اور دماغی چوٹ کی وجہ سے ہیں،
نہ کہ وہ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ مریض کو مریض سمجھنا اور اس کو لیے آسانی پیدا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جس میں ڈاکٹر، فیملی کے افراد اور جو لوگ بھی مریض کی تیمارداری کر رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ مریض کے مرض کو سمجھیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔